جی ہاں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور آپ اس کو آئی تھنک اسکرین پر بھی ریلیٹ دیکھ سکتی ہیں، اور انشاءاللہ ان فردر ہم یہ ساری چیزیں ریلیٹ کر کر ہی پڑھائیں گے، اور کہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ مس ہو رہا ہے تو آپ اپنی طرف سے بھی پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی کسی وقت اس میں آپ کو ہینڈ ریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہینڈ ریز ہم ٹھیک ہے، اس وقت بس کہتے ہیں جس وقت ہم کوئی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اچھا ہے آپ نے ہمیں پری الرٹ کیا ہے، ہم بھی خیال رکھیں گے، اور آپ لوگ کو بھی پوری اجازت ہے آپ لوگ سوال کر لیں جہاں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما نافعا۔ تو ابھی لوگ کافی کم ہیں، اس لیے ہم چاہ رہے تھے کہ کچھ آپ کی طرف سے سوالات ہوں، اس کے بعد ہم سبق شروع کریں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، شاید یہ بھی ہے کہ چھٹی والے دن لوگ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، آلموسٹ سبھی جگہ چھٹی ہی ہوگی آج۔ الغرض سبق شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ ٹائٹل اور ٹاپک دیکھ پا رہی ہیں، لکھا ہے الطعام، فوڈ یا کھانا۔ سسٹر خالدہ اپنا مائک آف کر لیں پلیز، سسٹر خالدہ بیگم، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ الطعام یعنی فوڈ، اور اس کے متعلق چیزیں، جملے، ووکیبلری، یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے۔ اس کو ہم نے گروپ پر بھی بھیجا تھا، وہاں پر بھی آپ نے اس کی ڈیٹیلز دیکھ لی ہوں گی۔ اب ہم آگے اسی کو اور ایکسپلور کر رہے ہیں، تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہاں ایک چھوٹا سا سبق ہے، یہ ایک بات چیت ہے دو لوگوں کے درمیان، زیاد اور محمد، دو شخص ہیں زیاد اور محمد۔ تو سب سے پہلے زیاد کہہ رہے ہیں کم مرتن تأکلو فی اليوم، کم معنی کتنی، مرتن معنی مرتبہ، تأکلو تم یا آپ، تم کھاتے ہو یا آپ کھاتے ہو۔ کتنی مرتبہ آپ کھاتے ہیں یا تم کھاتے ہو، فی الیومی، فی معنی میں، الیوم معنی دن، کتنی مرتبہ آپ کھانا کھاتے ہیں یا آپ کھاتے ہیں، اگر اردو کے حساب سے ترجمہ دیکھیں تو۔ پھر محمد کہتے ہیں آکلو، میں کھاتا ہوں، ثلاث مرات، ثلاث معنی ثلاثہ تین، مرات مرتبہ، تین مرتبہ کھاتا ہوں، اور عموماً ہمارے یہاں بھی تین مرتبہ ہی کھانا کھایا جاتا ہے، صبح، دوپہر اور شام۔ الفطور ناشتہ، الغدا دوپہر کا کھانا یا لنچ، اور عشاء ڈنر یعنی رات کا کھانا، عشاء عین کے زبر کے ساتھ ڈنر کو بولتے ہیں یا رات کے کھانے کو۔ پھر زیاد کہتے ہیں ھذا کثیر، یہ بہت ہے، انا آکلو، میں کھاتا ہوں، آکلو یا مینز کھانا، اور آ جو ہے شروع میں اس کا مطلب ہے میں، انا آکلو میں کھاتا ہوں، مرتن واحدتن ایک مرتبہ یا ایک ہی مرتبہ۔ محمد، پھر محمد کہتے ہیں ھذا قلیل، یہ کم ہے۔ سسٹر راحلہ نہال اپنا ویڈیو آف کر لیں پلیز۔ تو محمد کہتے ہیں یہ تو کم ہے، ھذا یہ، قلیل کم، اور یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کثیر زیادہ کے لیے، اور قلیل تھوڑے کے لیے، کم کے لیے، تھوڑا ہے یا کم ہے۔ پھر زیاد کہتے ہیں ماذا تأکلو، ماذا کیا، تأکلو آپ کھاتے ہو یا تم کھاتے ہو، فی الغدا لنچ میں، غدا مینس لنچ، دوپہر کا کھانا۔ محمد
تو محمد کہتے ہیں آکل الخبزہ، میں روٹی کھاتا ہوں. خبزہ مینس روٹی، خبز مینس روٹی. آکل الخبزہ، میں روٹی کھاتا ہوں. واللحمہ، اور گوشت کھاتا ہوں. میں روٹی اور گوشت کھاتا ہوں. پھر ہے وماذا تأکل انت، پھر وہ سوال کرتے ہیں اور تم کیا کھاتے ہو. وماذا، اور کیا، تأکلو کھاتے ہو، انت تم، اور تم کیا کھاتے ہو. تو زیاد کہتے ہیں آکل الارز، میں چاول کھاتا ہوں. ارز، ارزا، ارزا مینس چاول، میں چاول کھاتا ہوں. والسمکہ، اور مچھلی. والفاکہہ، اور پھل یا میوہ. سسٹر روبینیا مائک آف کیجیے پلیز سسٹر روبینہ. اور پھل یا میوے کھاتا ہوں. تو یہ ایک چھوٹا سا سبق تھا، اس کو ہم اور اچھے سے. اچھا یہ بتائیے آپ لوگوں میں سے کس کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہے اور کون ٹرانسلیشن کر سکتا ہے ابھی؟ آپ میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ سسٹر رفعت کیجیے، پہلی 3 لائنوں کا ترجمہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیاد پوچھتے کم، کتنا مرتن بار، تاکلو تم کھاتے ہو، فی اليوم میں، ایک دن میں. محمد اکلو میں کھاتا ہوں، ثلاثتین مراتن 3 مرتبہ یا 3 بار. الفطور الفطور الغدا، فطور کیا باجی فطور فجر ہے کہ صبح. کوئی اور غدا بتائے گا؟ کسی کو یاد ہو تو بتائیے پلیز. صبح کا ناشتہ. صبح صبح کا کا ناشتہ. ہاں ناشتہ، ناشتہ الفطورہ ناشتہ. جی ناشتہ. الغدا والعشاء، اور دوپہر اور عشاء میں. عشاء زیاد میں اس مطلب کو رات کا. جی رات تک. عین کے زیر کے ساتھ عشاء اور عین کے زبر کے ساتھ عشاء. عشاء مینس ڈنر، رات کا کھانا. عشاء. رات کا کھانا. جی عشاء کھانے دو. زیاد ٹھیک حاضہ ٹھیک کثیر. ٹھیک 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 3 لائنیں ہو گئی. نیکسٹ 3 لائنوں کا کون ترجمہ کرے گا؟ کسی اور کو پڑھ رہے ہیں؟ جی ہم پر. جی سسٹر زیاد جی زیاد حاضر کثیرن، یہ بہت زیادہ ہے. انا میں اکلو کھاتا ہوں، مرتا واحدہ ایک مرتبہ. محمد حاضر قلیل، یہ تھوڑا ہے. جی زیاد ماذا تاکل، کیا تم کھاتے ہو، فی الغدا شام کے وقت، بس بس شام میں. بس. جی شکریہ، جزاک اللہ. سسٹر کوثر آپ کیجیے نیکسٹ لاسٹ 3 لائنز کا. جی باجی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، اب سسٹر کوثر کریں گی. جی سسٹر کوثر جب ہی کرنے چاہ رہی تھی، آپ کریے. اچھا ڈاکٹر سیدہ آپ کر دیجیے. جی السلام علیکم، کر رہی ہوں. اچھا زیاد ماذا تاکلو فی الغدائی، دوپہر کے کھانے میں تم کیا کھاتے ہو. محمد اکلو خبر خبزو خبز. خبز و لحمہ، میں روٹی اور گوشت کھاتا ہوں. وماذا تاکلو انت، اور تم کیا کھاتے ہو. زیادہ اکلو ارز رز ارزا رز. والسمکہ، ارزا والسمکہ والفاکہہ، میں چاول اور مچھلی اور فاکہہ میوہ پھل کے میوہ لیے بھی ہوگا نا، استعمال ہوتا ہے اور پھل کے پھل لیے بھی میوہ کے لیے بھی، دونوں. اور پھل کھاتا ہوں. جی جی یہاں پر زیادہ پھل کا ترجمہ زیادہ مناسب لگتا ہے، لیکن علاقے جی کو دیکھتے ہوئے، شہر عرب کو دیکھتے ہوئے یہاں میوہ بھی مراد ہو سکتی ہے، جس میں کھجور اور چھوارے یہ فروٹس میں جی کاؤنٹ ہوتا ہے یا ڈرائی فروٹس میں. خیر بہرحال ماشاء اللہ سبھی نے اچھا ترجمہ کیا، اور اگر کسی کو کچھ پریشانی آ رہی ہو تو وہ کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے، اس میں ٹرانسلیشن جا کر دیکھ سکتے ہیں. بہت آسان سا ہے. اب اس کا تھوڑا سا تفصیل اس کی پڑھیں گے. دیکھیے پہلا جو جملہ تھا وہ یہ تھا کہ زیاد کہہ رہے ہیں کم، کم منی کتنی، مرتن مرتبہ، تاکلو تم کھاتے ہو یا آپ کھاتے ہو، فی الیومی فی من میں، یوم من دن،
दिन में तुम कितनी बार खाते हो। तो सबसे पहला लफ्ज कम है, ये एक क्वेश्चन वर्ड है, जिसे क्वेश्चन टूल भी कह सकते हैं, और ये तब होता है जब आपको किसी से नंबर में आंसर चाहिए होता है। 4 बार, 6 बार, 6 लोग, 6 चिड़िया, जब कोई आंसर नंबर में आएगा तो आपका क्वेश्चन कम से शुरू होगा। कम माने कितना, कितनी, कितने। कम मरतन, मर्रतन मर्तबा, कम मर्रतन कितनी मर्तबा। कम का आपको तर्जमा आ गया, कम माने कितना, कितनी, कितने। और ये तब बोलते हैं, ये हर्फ इस्तिफाम, इसमें इस्तिफाम है, क्वेश्चन वर्ड है, जब आपको नंबर में आंसर चाहिए। ताकुलु फिल यौम, आप खाते हैं दिन में। ताकुलु, ताकुलु को देखेंगे, ताकुलु एक फ़ेल है, आप खाते हैं, और इसका मतलब है खाना। फिल यौम, फी माने में, और अल यौम माने दिन। फिर आगे लिखा है, एक एक मिसाल के साथ लिखा हुआ है दूसरा जुमला, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखी है। कम किताबन, कम माने कितनी, किताबन किताबें। कम किताबन कितनी किताबन, क़राअता आप पढ़ते हैं। कितनी किताबें, कितनी किताब आप पढ़ते हैं। कम तालिबन कितने तालिबे इल्म, तालिबन मीन्स तालिबे इल्म या स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट नजहा कामयाब हुए। अब कम के बारे में हमें एक बात तो ये समझ में आई कि ये हमेशा जुमले के शुरू में आएगा, ये क्वेश्चन वर्ड है, सवालिया लफ्ज है। दूसरा ये कि आंसर हमें नंबर्स में चाहिए। तीसरी बात ये कि इसके बाद जो भी लफ्ज आएगा वो वाहिद होगा और उस पर जबर आएगा। वाहिद होगा और जबर आएगा। अब देख, पहली मिसाल में कम मर्रतन था, ये वाहिद है क्योंकि इस पर दो जबर है, दो जबर दो जे दो पेश हो तो उम्मन वो इसमें वाहिद होता है, लफ्ज वाहिद होता है। दूसरा ये मंसूब है, जबर के साथ है। अगर कोई आपसे पूछे मर्रतन के ऊपर जबर की वजह क्या है, कम की वजह से। कम एक आलिम है, आमिल है। आमिल मीन्स जो देता है, जिसकी वजह से एराब आते हैं। तो कम की वजह से एराब आया अपनी नेक्स्ट पर, जो हमेशा जबर के साथ होगा। दूसरा वो वाहिद होगा, सिंगुलर होगा, सिंगल इन नंबर होगा, तादाद में वाहिद होगा। ये बात अगर किसी के समझ में ना आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर सैयदा, कुछ पूछना है आपको? जी मैम, ये तनवीन नहीं होगा मैम, डबल जबर? हाँ जी, नकीरा ही आएगा क्योंकि एक है और एक नकीरा ही होता है। जी बहुत मैम। रेयर में 0.2% इसके खिलाफ आप देख सकते हैं, लेकिन उसकी ग्रामर में हम आगे किसी सबक में पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जज़ाकल्लाह। 99.99 बहुत ज़्यादा नंबर यही है कि इसके बाद वाहिद आएगा और नकिरा होगा। वाहिद उमूमन नकिरा होता है। नकरा मीन्स दो ज़बर दो जे दो पेश के साथ होता है, और दो ज़बर ही आएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप ये आमिल जो है इसकी हिज्जे क्या है? ऐन अलिफ है या अलिफ? आइन अलिफ मीम लाम, जी बस लाम मीम की जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गया। एक आलिम है और एक जी जी आमिल है, जी। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। अलगरस, यहाँ पर लिखा है द नाउन आफ्टर क्वेश्चनिंग टूल कम इज यूजुअली सिंगुलर इन। अच्छा, चलिए, ये हमें इन्होंने इंग्लिश के हिसाब से दे रखा है। एक्यूजेटिव केस बताया है। एक्यूजेटिव केस मतलब आपके प्रेडिकेट का जो डायरेक्ट मुखातब होता है उसको कहते हैं। और जब कभी मफूल बताएंगे तो एग्जीक्यूटिव केस भी इंशाल्लाह वहाँ डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर लिखा है कम मरतन, उसी को यहाँ पर जो लिखा था कम मरतन ताकुलू। ताकुलू का मतलब था आप खाते हो या तुम खाते हो। आप कितनी मर्तबा खाते हैं दिन में, या तुम कितनी मर्तबा दिन में खाते हो। ये हमें कैसे पता चल रहा है, आपको नीचे लाइन में देखना पड़ेगा। सबसे पहले लिखा है टेबल के अंदर अंता, अंती, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना।
अंता अगर आपको कहना है, इसका मतलब आप किसी मेल पर्सन से कह रही हैं, सिंगुलर मेल पर्सन से कह रही हैं, और जो सामने मौजूद है डुअल है, सॉरी सेकंड पर्सन है। और अरबी में अगर आपको कहना हो तो मुखातब, अ, मुखातब या हाजिर। जब किसी मुज़क्कर को कहना हो, किसी मेल पर्सन को कहना हो, तो हम तअकुलू कहेंगे। और वही बात किसी लड़की से कहनी है तो तअकुलीना कहेंगे। ये अरबी की टेबल है। अरबी में हर एक के लिए अलग लफ्ज मौजूद है। एक मर्द को बोलना है, मर्द में बच्चा, बूढ़ा, जवान सब आ सकता है, लेकिन जेंडर उसका मेल होना चाहिए। अगर फीमेल जेंडर से आप बोलेंगी तो तअकुलीना। कम त कम तअकुलू, कम मर्रतन तअकुलू, आप कितनी मर्तबा खाते हैं। इसके अलावा आपको कहना है कि कितनी मर्तबा आप जाते हैं, कम मर्रतन तज़हबू। इसी पैटर्न पर आएगा जो भी आपको बोलना है किसी भी फेल को। मान लीजिए आपको कहना है आपको कि आप कितनी मर्तबा इबादत करते हैं, तो आप कैसे बोलेंगी, कम मर्रतन तअबुदू। और किसी लड़की से बोलना है कम मर्रतन तअबुदीना, ताकुलीना के वजन पर। फीमेल के लिए ताकुलीना बोलेंगे, और अगर दो लोग हैं, कोई मेल दो या फीमेल दो हैं, तो ताकुलानी बोलेंगे। अगर सामने कोई दो मर्द या दो औरतें हैं तो ताकुलीना बोलेंगे। और इसी तरह अगर बहुत सारे मर्दों से बात करनी है, किसी बहुत सारे मर्दों से पूछना है, मान लीजिए 4-5 बच्चे लड़के हैं, तो वहां पर आप ताकुलूना कहेंगी। आप सब लोग क्या खाते हो दिन में, कम मर्रतन ताकुलूना फिल यौम। और इसी तरह अगर बहुत सारी औरतों औरतों को बोलना है तो ताकुलना। अब एक सवाल यहाँ पर ये होगा आपको कि ये तो बहुत सारे अल्फाज हमें याद करने पड़ेंगे, तो हम बता दें कि आम बोल चाल में ज्यादातर हमें जिस सीगे की जरूरत पड़ती है वो पहले दो हैं, अंता या अंती। अंता या अंती। तो लड़के के लिए ताकुलू, जो हमारी इबारत का भी हिस्सा है, ताकुलू, आप कितनी मर्तबा खाते हैं दिन में। लेकिन फिर भी हमें मालूम होना चाहिए, तो हमने इसको थोड़ा सा आपके सामने ये सीगे भी रखे हैं। लेकिन बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी टेबल के लिए एक दिन हम ख़ास रखेंगे जिसमें पूरी टेबल को समझ लेंगे, और वहाँ हमें इंशाल्लाह जल्दी आसानी के साथ याद भी हो जाएगा, उम्मीद करते हैं। किसी का कोई सवाल हो, कोई बात समझ में ना आए, सवाल आप फ़ौरन कर लें। अगर आपको सवाल करना नहीं आ रहा तो आप ये भी कह सकते हैं, उसको दोहरा दीजिए आपने क्या कहा। फिर अगला जुमला हमने उस सबक में पढ़ा था, जियाद, अच्छा वही है, इसको दूसरे तरीके से बता रहे हैं, कम मर्रतन। पहले ही जुमले को बता रहे हैं कम मर्रतन, ये कितनी मर्तबा। कम का मतलब कितनी, मर्रतन मतलब मर्तबा। अब इसके साथ आपको कोई भी अपना जो आपको बोलना है वो एक वर्ब लगाना है, काम लगाना है। वहां हमने ताकुलू लगाया था, कितनी मर्तबा खाते हो। अब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कम मर्रतन तदरुसु, कितनी मर्तबा पढ़ते हो। दरसा यदरुसु माने पढ़ना, तदरुसु तुम पढ़ते हो। कितनी मर्तबा आप पढ़ते हैं दिन में। कम मर्रतन तुशाहिदु, कितनी मर्तबा देखते हैं तिलफाजा, टेलीविजन, फिल यौम, दिन में। आप कितनी मर्तबा टेलीविजन देखते हैं दिन में। या फिर कम मर्रतन ताबुदू फिल यौम, कितनी मर्तबा आप इबादत करते हैं दिन में। इसी तरह यहाँ पर फेल चेंज करके, जो अभी आप बहुत वाकफियत नहीं रखते हैं, लेकिन अनकरीब ये जुमला ऐसे ही रहेगा। बीच में जो भी आपको वर्ब डालना है, जो भी काम आपको डालना है, वो इसी पैटर्न पर आएगा। हर एक के शुरू में ता आ रहा होगा। ताकुलू कहें, तदरुसु कहें, तुशाहिदू कहें। तो इस ता का हर जगह मतलब ये है तुम या आप। कितनी मर्तबा आप पढ़ते हैं, कितनी मर्तबा आप देखते हैं। तो ता का मतलब होता है तुम या आप। सिस्टर निगत परवीन अपना वीडियो ऑफ कीजिए। सिस्टर निगत, जज़ाकल्लाह। अगला जुमला वहां था आकुलू सलासा मर्रातिन, मैं 3 मर्तबा खाता हूँ। आकुलू में सबसे पहले आ को देखिए। इससे पहले हम पढ़ रहे थे ताकुलू, यहाँ पे लिखा है आकुलू। ता माने तुम, तुम खाते हो। आकुलू मीन्स मैं खाता हूँ। ये ता और आ सिर्फ एक हर्फ बदलने से मायने बदल रहे हैं। ता का मतलब होता है तुम, और आ का मतलब होता है मैं। तो हम इस तरह
आसानी से ट्रांसलेशन सीख सकते हैं. और अभी एक सिस्टर कह रही थी कि सिस्टर समीना शायद कह रही थी कि बहुत मैथ की तरह है, इसको अगर हम प्रैक्टिस में ना रखें तो भूल जाते हैं. तो एक मिसाल हम भी पेश करना चाहेंगे कि आज इसको मैथ से अलग कर देते हैं, क्योंकि मैथ्स के अंदर भूलने वाली सिफत है. इसको हम ऐसा सब्जेक्ट बना लेते हैं जो एक बार पढ़ने के बाद इंसान भूले ही नहीं. और वो ये है कि इफ द वर्ड बिगिंस विद द लेटर ता, अगर ता शुरू में है तो आप तुम तर्जमा कीजिए उसका, तुम कितनी मर्तबा खाते हो. और अलिफ शुरू में है तो तर्जमा मैं कीजिए. और इसमें बहुत याद करने की ज़रूरत भी नहीं है. एक सबक में अगर 5 सीगे आए हैं तो 5 सीगे आपको अगर याद हो गए तो इंशाल्लाह वो भूलेंगे नहीं. लेकिन बस शर्त इतनी है कि जब आप कुरान मजीद पढ़ रहे हो उस वक्त जहाँ आ और आए और ता आए वहाँ थोड़ा सा फोकस कर लें और 2 मिनट तर्जमा कर लें, चाहे आपकी पूरी सूरत ना हो. तो अगर ये तर्ज इख्तियार कर लें तो हम किसी भी हाल में हो, कितनी भी मसरूफियात के अंदर हो, हमारा रिवीजन भी रहेगा और भूलेंगे भी नहीं इंशाल्लाह. आकुलू, मैं खाता हूँ या मैं खाती हूँ, दोनों बोल सकते हैं, दोनों जेंडर सबके लिए है. आकुलू मैं खाता हूँ, सलासा 3 मर्रातिन मर्तबा, सलासा मर्रातिन 3 मर्तबा, आकुलू सलासा मर्रातिन मैं 3 मर्तबा खाता हूँ. अब उन्होंने बता दिया कब कब. अल-फतूरा सुबह का नाश्ता है या नाश्ता. हम लोग उमूमन नाश्ता सुबह के नाश्ता ही को कहते हैं इसलिए, और यहाँ मुराद भी फतूर सुबह ही का नाश्ता है. अल-गदा लंच, अल-अशा डिनर, दोपहर और रात का खाना. ये 3 मरतबा मैं खाता हूँ. ये जवाब में आया, मोहम्मद ने जवाब दिया. ये कह रहे हैं दिस इज अ वर्बल सेंटेंस विच स्टार्ट विद द वर्ब. ये पूरा जुमला जो है आकुलू सलासा मर्रातिन, ये एक ऐसा जुमला है जिसे हम जुमला फ़िलिया या जुमला या हम वर्बल सेंटेंस कह रहे हैं. इंग्लिश में इसको वर्बल सेंटेंस कह रहे हैं, उर्दू और अरबी दोनों में जुमला फ़िलिया कह रहे हैं. जुमला फ़िलिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फ़ेल से शुरू हो रहा है, फा आइन लाम, फ़ेल, फेल नहीं फ़िल. फ़िल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आकुलू एक वर्ब है, एक काम है. जब भी जुमला काम से शुरू हो, वर्ब से शुरू हो, जो उमूमन सिर्फ अरबी ज़बान ही का खासा है. कहने का मतलब ये है कि वर्ब से या काम से जुमले का शुरू होना ये अरबी में तो बआसानी मिल जाता है. उर्दू, इंग्लिश और दीगर ज़बानों में ऐसे जुमले बड़ी मुश्किल से बनते हैं और ना के बराबर पाए जाते हैं. मिसाल के तौर पर अगर हम एक जुमला कुछ भी जुमला बोलेंगे तो ज़्यादातर वो नाम से शुरू होगा. अगर मौजूदा लोगों में कोई अगर आप में से कोई ऐसा जुमला बनाए जो उर्दू में ही जो फेल से या काम से शुरू होता हो. हाँ जी, कोई कोशिश करेगा? अगर कोई कोशिश करे उर्दू में बहुत अच्छा रहेगा. मेंटोर इंस्टीट्यूट दरानी, आपका वीडियो ऑन है, अगर आप ऑफ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. और ये इत्तला आपको देनी है कि ये क्लास गर्ल्स के लिए है, विमेंस के लिए है. आप अपना तारुफ कराइए प्लीज. आप कौन हैं, कहाँ से हैं? एक अच्छी वर्जिश है, टहलना एक अच्छी वर्जिश है. टहलना एक अच्छी वर्जिश है. ज़रा हम, बहुत अच्छा आपने जुमला बताया है, ज़रा हम एक बार और रिमाइंड करा दें. मेंटोर इंस्टीट्यूट धरानी, आपसे मुअत्तबाना गुजारिश है, आप अपना तारुफ पेश करेंगे तो अच्छा रहेगा. अगर आप कोई मेल पर्सन है तो भी ओके है, लेकिन आप अपना तारुफ कराइए प्लीज़. अगर आप तारुफ के साथ शामिल रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा आपको अपनी क्लास में शामिल करना. और अगर तारुफ नहीं होगा तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस.
ہم آپ کو 2 منٹ کا ٹائم دے رہے ہیں، ورنہ پھر ہم آپ کو میٹنگ میم چیٹ کے ذریعے آنسر کیا ہے میم؟ اچھا آنسر آیا ہے، ٹھیک ہے، ہم جی کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں۔ شفیق شیخ. کچھ اور بتائیے اپنے بارے میں، کچھ تھوڑا، آپ مائک بھی آن کر سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ کہاں سے ہیں؟ کیا سبجیکٹ ہے آپ کا؟ جی جی، اور تو آپ یہ ریفرنس آپ کو کہاں سے ملا؟ تھوڑا بتائیے ریفرنس کہاں سے ملا؟ یہ عربک کی کلاس ہے، کیا آپ عربی جانتے ہیں؟ اوکے، JIH امراوتی، ماشاء اللہ، تو کیا آپ عربک جانتے ہیں؟ عربک زبان سے واقفیت ہے آپ کی؟ جی بردر شفیق شیخ، کیا آپ عربی سیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ نو آنسر۔ دیکھیے کوئی اور میسج آیا ہے کیا؟ نہیں میم. اوکے، تو آپ کا آ گیا نو اوکے، میم کر آیا. اچھا بردر، کیا آپ کو انگلش سیکھنی ہے، وہ سوری عربک سیکھنی ہے کیا آپ کو؟ اگر آپ کو سیکھنی ہے انشاءاللہ آپ ابھی رہ سکتے ہیں، اپنا مائک میوٹ کر لیں، اور ویسے امامہ پر بھی موجود ہیں، امامہ پر سجیسٹ کریں گی ہمیں، آپ کو اجازت ہے آج کے لیے، جب تک کہ ہماری امامہ پر کی طرف سے کوئی سجیشن نہیں آ جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو وائس کا، میل کا ایک کوئی لنک انشاءاللہ جلدی پرووائڈ کرائیں گے، جہاں سے بھی آپ نے لیا ہوگا، تو یہ ہمیں نہیں معلوم آپ نے کہاں سے لیا ہے، کیونکہ آپ چیٹ سے بات کر رہے ہیں اور اٹس ٹیکنگ ٹو مچ ٹائم۔ تو پھر آپ کا کلاس میں رہنا، اف دیر از مچ نوائز، تو پھر آپ کا کلاس میں رہنا بیکار ہے، ہم لوگ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ چلیے خیر، کوئی بات نہیں، تو خیال رکھیں اپنے اپنے ویڈیو کا آپ لوگ سب لوگ۔ ہم بات کر رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم بات کر رہے تھے سینٹنس کی، یہ ایک سینٹنس وربل سینٹنس ہے، جس میں سسٹر کوثر نے ہمیں ایک مثال دی، ٹہلنا ایک اچھی عادت ہے، تو اس پر کوئی بولے گا کچھ؟ یہ ایک آپ سسٹر کوثر کے حساب سے یہ ایک فعلیہ یا وربل سینٹنس ہے۔ سسٹر، ٹہلنا تو اسم ہے. ٹہلنا اسم ہے، ٹہلنا کوئی ورب نہیں ہے، کوئی فعل نہیں ہے، یہ کام کا نام ہے ٹہلنا، کیونکہ ایکسرسائز از اے گڈ تھنگ نا، وہ اس طرح ہو گیا۔ آپ اگر اس کو آپ انگلش ٹرانسلیشن کریں گے تو وہ آپ کو ناؤن سمجھ میں آ جائے گا، جو آپ یہاں اردو میں کنفیوز ہو رہے ہیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ بڑا مشکل ہے اس طرح کا کوئی جملہ بنانا جو فعل سے شروع ہوتا ہو، یہ عربی زبان کا خاصہ ہے۔ عربی زبان میں فعل سے بھی جملے شروع ہوتے ہیں، جیسے آکلو، میں کھاتا ہوں، فعل کیا ہوتا ہے آپ جان لیں، اگر آپ میں سے کوئی بتائے گا تو اچھا رہے گا۔ سسٹر شادمہ ظفر اپنا ویڈیو آف کر لیں پلیز۔ فعل کام کو کہتے ہیں، ایسے کام کو جس میں کوئی وقت بھی پایا جا رہا ہو۔ وقت 3 طرح کے ہیں، موجودہ، گزرا ہوا اور آئندہ آنے والا۔ آکلو، میں کھاتا ہوں، اس میں موجودہ زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے بولتے وقت، ایٹ پریزنٹ میں کھاتا ہوں، تو یہ پریزنٹ انڈیفینٹ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم ابھی موجودہ زمانے میں کھانے کا کام کر رہے ہیں، میں کھاتا ہوں، میں کھیلتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، میں جاتی ہوں، میں کھانا بناتی ہوں، تو جس میں زمانہ بھی، ٹائم پیریڈ بھی انکلوڈ ہو، وہی فعل ہوتا ہے، اور اگر زمانہ نہ پایا جائے
تو پھر وہ اسم یا دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہاں پر ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں. آکلو ایک فعل ہے، ایک ورب ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ چاہیں گے کہ کوئی آپ میں سے ایسا سینٹنس بنانے کی کوشش کریں جو فعل سے شروع ہوتا ہو. سسٹر کوسن نے بہت اچھی کوشش کی تھی اور قریب قریب تھا ان کا آنسر. سوری میم، ہم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. نہیں دیکھیے نہیں، صحیح بات آپ ہے نے کہ اسم آپ جائیں ہے، یہ تو ٹہلنا تو اسم ہوا ہی. جی وہ اسم ہے لیکن جی مشابہ فعل ہے، فعل جیسا جی لگتا ہے. آپ نے اچھی مثال، بہت اچھی کوشش کی. سسٹر سمینہ صدیقی، آپ بتائیں. تم سب دیکھتے ہو، اگر ہم اس کا بنائیں گے تو جیسے نظارہ سے دیکھنا ہوتا ہے، تو اگر تم لگا دیں گے تو شروع میں پھر ہم تا آ جائے گا اس میں. اور اگر جمع ہوگی اس میں، جمع کو اگر ہم سب لوگوں کے لیے کہیں گے تو تم سب دیکھتے ہو تو تنظرون آ جائے ہو جائے گا. سسٹر آپ نے جو تفصیلات پیش کی ہیں وہ بہت جی ٹھیک ہو سکتی ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہم اچھا نے سوال یہ کیا ہے آپ اردو میں کوئی ایسا جملہ بنا کر دکھائیے جو جی فعل سے شروع ہوتا ہو. اچھا، جیسے یہ بنا سکتے ہیں میں نے نماز پڑھی. تو آپ نے تو میں نے سے شروع کیا which is جی noun. اچھا، جی جی ناؤن سے وہ اور میں کوئی آ گیا جی شروع میں. ایسا نہیں کہ نہیں بنے گا، اچھا بنے گا، لیکن میم چل کے جا رہی ہوں. چل کے جا رہی ہوں ایسا کون بولتا ہے؟ یہی تو بولیں گی میں چل کے جا رہی ہوں. جی وہ بروکن سینٹینس سنائی دے رہا ہے ڈاکٹر سیدہ. جی میم. میم لکھتے وقت صفائی رکھنا چاہیے. لکھتے وقت از اے ناؤن، یہ ایک پوزیسو ناؤن ہے. ڈیورنگ سمجھ رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، لکھتے وقت صفائی رکھنی چاہیے. تو اس میں کام کیا ہو رہا ہے؟ کام تو کچھ نہیں ہو رہا نا، ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ایک خبر دی جا رہی ہے، اسٹیٹمنٹ. ایک مینرزم ایک بتایا جا رہا ہے کہ لکھتے وقت صفائی رکھنی چاہیے. اور اگر اس میم کھانا بنا رہی ہوں. کھانا بنا رہی ہوں، کھانا از اے فوڈ ہے نا. یہاں پر آپ کھانا بنا رہی ہوں، بنا رہی ہوں فعل ہے، کھانا اسم ہے. جنہوں نے مثال پیش کی ہے ان کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان کو جواب دینا ہوگا یس اور نو، کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں یا میرے سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے. جی میم جی جی. تو معلوم یہ ہوا کہ کوششوں کے بعد بھی ہم کوئی ایسا جملہ نہیں بنا پا رہے ہیں جو فعل سے شروع ہو، تو اردو میں بنا لیتے ہیں. پڑھو، جلدی پڑھو. ٹھیک ہے، یہ فعل سے شروع ہو گیا. بتائیے. تو یہ آرڈر فارم میں ہو گیا. آرڈر فارم میں ہو گیا. اور اس کو اگر اس میں آپ کوئی ٹائم پیریڈ نکالیں گی تو مے بی میم تیز بھاگو. تیز لگائیے مت، بھاگو لگائیے، ورنہ وہ تیز سے شروع ہو جائے گا which is an adverb، اور ایڈورب بھی کائنڈ آف اسم ہی ہے نا، بھاگو. اب اسی پیٹرن پر تو سبھی بنا سکتے ہیں. چلو چلو بھاگو. تو معلوم یہ ہوا کہ اور اتنے جملے بول کر آدمی اس طرح کی بولی ہم لوگ اردو میں نہیں زیادہ یوز کرتے ہیں، یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا عربی کا خاصہ یہ ہے کہ عربی میں جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ جو نام سے شروع ہو، جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو. اتنی بحث و مباحثے میں اس لیے پڑھے کیونکہ یہ صرف عربی کے اندر ملتا ہے ہمیں. آکلو میں کھاتا ہوں، ثلاثہ مراتن 3 مرتبہ، یہ محمد کہہ رہے ہیں. الفطورہ، الغداء، العشاء سوری، وہ بار بار عشاء نکلتا، عشاء اور رات کا کھانا. یہاں پر ایک چیز انہوں نے یہ بتائی ہے، 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی، ثلاثہ، رباع، خمسہ، ستہ، تسعہ، ثمانیہ، عشرہ. تو یہ جو 3 سے لے کر 10 تک کی جو گنتی ہے، اس کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے وہ جمع اور مجرور آتا ہے، جمع اور مجرور آتا ہے. یہ کیا ہے؟ تو اس کو غور سے سمجھیں. ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں، عربی میں 3 کو ثلاثہ کہتے ہیں. 3 کے بعد جو بھی لفظ آئے گا، 3 کیلے، 3 لڑکیاں، 3 عمارتیں،
तीन स्कूल, तीन पंखे, जो भी लफ्ज आप बाद में लगाएंगी तीन के, उसको आप प्लूरल फॉर्म में लाएंगी और जेर के साथ ही लाएंगी। दो बातों का ख्याल रखा जाएगा, हमेशा प्लूरल आएगा 3 से लेकर 10 तक के बाद में। इधर अगर 4 हो सलासा की जगह ये 3 है, 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक की गिनती के बाद जो भी नाम आएगा वो प्लूरल होगा और इन जेर स्टेटस, इन जर स्टेटस, जेर के हालत में ही होगा। अकुलू सलासा मर्रातिन, अकुलू मैं खाता हूँ, सलासा मर्रातिन 3 मरतबा। एक बात, जैसे यहाँ पर लिखा है खमसतु, खमसतु मीन्स 5, खमसुन माने 5, खमसतु कुतुबिन 5 किताबें, खमसतु कुतुबिन 5 किताबें, खमसतु माने 5 और कुतुब माने मोर देन 1 बुक, प्लूरल फॉर्म। किताब एक को कहते हैं और कुतुब बहुत सारी किताबों को कहते हैं, एक से ज्यादा किताबों को कुतुब कहते हैं। अब कुतुब को जब आप देख रही हैं, ये क्योंकि 5 के बाद आया है, 3 से 10 तक की गिनती के बाद जो भी नाम आएगा वो प्लूरल आएगा और जेर के साथ आएगा। खमसतु कुतुबिन या खमसु क़ससिन, खमसु क़ससिन, क़सस कहते हैं स्टोरी को, किस्से को। किस्सा एक है, किस्सतुन एक किस्सा, क़ससुन बहुत सारे किस्से, खमसु क़ससिन बहुत सारे किस्से। अब इसमें दोनों में बात हमें ये समझनी है, पहले तो हमने लिख दिया खमसतु और बाद में लिख दिया खमसु। खमसतु मुअन्नस गिनती के लिए, कोई फीमेल गिनती के लिए, खमसतु गोलता के साथ, क्योंकि ये जब भी गोलता किसी लफ्ज के साथ होगी 99% वो लफ्ज फीमेल होगा, मुअन्नस होगा। और जब बगैर गोलता के होगी तो वो जेंडर वाइज मुजक्कर होगा, मेल होगा या मर्द के लिए इस्तेमाल करेंगे। किताब की जमा कुतुब है जो मुअन्नस है, क़सस की जमा किस्सा की जमा क़सस है जो मुजक्कर है। तो मुजक्कर के साथ मुजक्कर लाते हैं 5 से 10 में, मुजक्कर के साथ मुजक्कर, मुअन्नस के साथ मुअन्नस। ये तो सिमिलरिटी है, यकसानियत है जो फॉलो कर रही हैं चीज़ें। दूसरी बात जो हमें अलग अलग चीज़ लानी है वो ये कि जमा और मजरूर, खमसतु के साथ जो भी नेक्स्ट होगा वो जमा और मजरूर होगा, खमसतु कुतुबिन, खमसा क़ससिन। अच्छा, एक आप लोग को बनाना है कोई 5 कलम, बताइए। खमसतु अखलामुन, मुन, अखलामिन। जी बिल्कुल अच्छा बनाया। खमसतु कलम की जगह अक़लामिन, खमसतु अक़लामिन। अच्छा, शजर है, एक लफ्ज है शजर, उसकी जमा है अशजार। तो बताइए अगर खमसा लगाएंगे तो कैसे बनेगा, कोई और भी बनाइए। अशजरतिन, खमसतु अशजारिन, 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 खमसतु अशजारिन, अशजारिन, ठीक है, अशजारिन, इस तरह। और हम जो है ग्रुप पर आप लोग रहिए, हम 3 से 10 तक, बल्कि 1 से 10 तक आपको काउंटिंग भेजेंगे। अगली बार जब आप लोग क्लास में आएंगे तो 1 से 10 तक अरबी की काउंटिंग याद कर लीजिएगा। अगर आपको काउंटिंग याद होंगी तो कुरान की आयतों में बहुत सारी जगह ये काउंटिंग्स यूज की गई हैं, ठीक है, वहां पर फिर आप तर्जमा अच्छे से समझ पाएंगी। और ये एक ऐसा सबक है जो अरबी ग्रामर के हिसाब से बहुत रिच है, क्योंकि जब आप कहीं और पढ़ेंगी या हम ही पढ़ाते तो हमें इसके लिए बाकायदा एक सबक बनाना पड़ता, लेकिन इस सबक में आपने फेल भी पढ़ लिया और काउंटिंग्स भी पढ़ ली, जो बहुत तफसील तलब होता है। हम यहाँ पर बहुत मॉडिफाई करके इसको लाए हैं। और कंक्लूड कर लेते हैं थोड़ा सा कि आज हमने पढ़ा क्या है, ताकि हमारा जहन थोड़ा ख़राब ना हो और बहुत परेशानी ना हो कि अरे क्या क्या हमने आज पढ़ लिया। आकुलू सलासा मर्रातिन में आकुलू हमने पढ़ा कि ये फेल है, और जब भी जुमला हम देखते हैं तो 2 किस्म के जुमले होते हैं, या तो फ़ेलिया या इस्मिया। फ़ेलिया वो जुमले होते हैं जो फेल से शुरू होते हैं, और ये अरबी में होते हैं ख़ास तौर से। अरबी में बहुत सारे जुमले बनाए जा सकते हैं और बनते हैं फेल से।
आकुलू मैं खाता हूँ, आकुलू के शुरू में ता लगा दें तो तुम खाते हो, आकुलू आ लगा रहे हैं तो मैं खाता हूँ, मैं खाती हूँ, मेल फीमेल दोनों बोल सकते हैं। यहाँ पर खाता हूँ तर्जमा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबक में ये लाइन मुहम्मद के लिए बोली गई थी, जो कैरेक्टर मोहम्मद थे उनके लिए बोली गई थी, इसलिए आकुलू मैं खाता हूँ। फिर हमने काउंटिंग्स के बारे में पढ़ा, वो ये कि 3 से लेकर 10 तक के बाद जो भी लफ्ज़ आएगा उसमें 2 बातों का ख्याल रखा जाएगा, एक तो वो प्लूरल फॉर्म में होगा, दूसरा उसके नीचे हमेशा ज़ेर आएगा, उसके आखिरी लेटर पर हमेशा ज़ेर आएगा। सलासा मर्रातिन, आकुलू सलासा मर्रातिन, मैं 3 मरतबा खाता हूँ। ये चीज़ हो गई। यहाँ पर वोकैबुलरी दे रखी है, आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं और चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। आकुलू का मतलब है आई ईट, मैं खाता हूँ। सलासा मर्रातिन 3 मरतबा, फतूरा ब्रेकफास्ट, अलगदा लंच, अल अशा डिनर। और ये एक वर्बल सेंटेंस है, यानी जुमला फेलिया है। 3 मील्स इस तरह है, थोड़ा सा और, वाजिबात सलासा, 3 वक्त के खाने। फिर अगला जुमला था, जियाद कह रहे थे जब मोहम्मद ने कहा कि मैं 3 मरतबा खाता हूँ, नाश्ता, लंच और डिनर, तो जियाद बोले हादा कसीरुन, ये बहुत ज़्यादा है, दिस इज़ अ लॉट, आई ईट वंस, ये बहुत ज़्यादा है। अना आकुलू मर्रतन वाहिदतन, मैं आकुलू खाता हूँ, मर्रतन मरतबा, वाहिदतन एक, मैं सिर्फ एक ही मरतबा खाता हूँ। जियाद को ज़्यादा लग रहा है, जबकि हालांकि हम लोग भी 3 ही मरतबा खाते हैं, तो अंदाज़ा होता है कि जियाद कोई बूढ़े शख्स रहे होंगे। जियाद कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा है, मैं एक ही मरतबा खाता हूँ, या बहुत हेल्थ कॉन्शियस होंगे। किसी का वीडियो ऑन हो गया है, प्लीज़ ऑफ कर लें। देखिए डॉक्टर सईदा प्लीज़, ये इधर से हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, खबर नाहिद सिस्टर। बोल दीजिए ज़रा उनको, उनका नाम ही नहीं आ रहा है, कौन है? जी मैम, सिस्टर खबर नाहिद है। सिस्टर कमर नाहिद प्लीज़ अपना वीडियो ऑफ कर लें। सिस्टर कमर नाहिद, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। फिर जी, अच्छा आप लोग को स्क्रीन अगर साफ ना दिखाई दिया करे तो आप लोग बोल दिया करिए, ठीक ठीक दिख रही है, कुछ छोटा बड़ा तो नहीं करना है। नहीं सही है मैम, अच्छा ठीक है मैम। अच्छा, तो ये कह रहे हैं, जियाद कह रहे हैं हादा कसीरुन। अब इस जुमले को हमें देखना है, हादा कसीरुन ये एक नॉमिनल सेंटेंस है, पिछला जुमला फेलिया था, वर्बल था, और ये जुमला इस्मिया है। इसम मतलब नाम, नाउन, और जो भी नाउन से या नाम से शुरू हो उसे इंग्लिश में नॉमिनल सेंटेंस और अरबी या उर्दू में जुमला इस्मिया कहते हैं। क्यों है? हाजा के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, हाजा एक डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन है, इसमें इशारा है, ये खास कोई नाम तो नहीं है लेकिन नाम की तरह इस्तेमाल होता है। और कसीरुन, हाजा कसीरुन ये ज्यादा है, कसीरुन प्रेडिकेट है, खबर है। बस अगर आपको ये याद रह जाए बात तो बहुत अच्छा है, नहीं याद रहे तो कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। अना आकुलू मर्रतन वाहिदतन, मैं सिर्फ एक मरतबा खाता हूँ। और ये बात हम लोग बहुत अच्छी तरह पिछले किसी सबक में पढ़ चुके हैं कि हाजा जो है ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, और अगर मुअन्नस होता तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं हाजा की जगह? हाजिही हाजिही, हाजिही, माशाल्लाह जी। हाजिही। ये हाजा कसीरुन, ये बहुत ज्यादा है। ज्यादा किसको कहा जा रहा है? खाने को, तो वो लोग मेल कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हाजा इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने को मेल मान रहे हैं। फिर है हादा कसीरुन अना आकुलू मर्रतन वाहिदतन, यहाँ पर हमें इसको देखना होगा, इस अना और नहनु, अना माने मैं और नहनु माने हम। अना फॉर सिंगुलर स्पीकर के लिए अना मैं, नहनु फॉर मोर देन वन, फॉर डुअल और मोर देन टू, मतलब 2 या 2 से ज्यादा के लिए हम नहनु कहते हैं, नहनु का मतलब है हम। और इसी की अरबी फेल होगी आकुलू और
اس کا فعل ہوگا ناکلو. آکلو مانے ہم میں، ناکلو مانے ہم، اور تاکلو مانے تم. بس آ نا تا بدلنے سے، الف نون اور تا بدلنے سے ٹیبل چینج ہو رہی ہے. آکلو میں کھاتی ہوں، میں کھاتا ہوں. ناکلو ہم کھاتے ہیں، ہم کھاتی ہیں، ہم کھاتے ہیں. مرد اور عورت، میل اور فیمیل دونوں بول سکتے ہیں. ایک بات تو اس میں یہ سمجھنی ہے، انا اکلو مرتن واحدتن، میں ایک مرتبہ کھاتا ہوں. نحنو ناکلو مرتن واحدتن، ہم ایک مرتبہ کھاتے ہیں. نمبرز کے بارے میں پڑھیں گے. 1 and 2، 3 to 10 تو ہم نے پڑھ لیا. 3 سے 10 تک کے بعد کا لفظ جو بھی آئے گا وہ واحد ہوگا، وہ جمع ہوگا اور مجرور ہوگا. جمع ہوگا اور زیر کے ساتھ آئے گا. اب 1 اور 2 رہ گیا، اور یہ بات کسی نے پوچھی بھی نہیں، ہم ہوتے تو پوچھتے کہ 1 اور 2 میں کیا کرنا ہے. انا آکلو مرتن واحدتن، اگر کہیں ایک لفظ آتا ہے تو وہ کیسے لاتے ہیں ہم؟ یہاں پر لکھا ہے آکلو مرتن واحدتن. یہ فالو کرتا ہے دو چیزوں میں. ایک تو یہ کہ اگر پہلے پر زبر ہے تو دوسرے پر بھی زبر آئے گا، اور پہلا مؤنث ہے تو دوسرا بھی مؤنث ہوگا. جیسا کہ مرتن میں گولتا ہے تو واحدتن میں بھی گولتا ہے. گولتا کا مطلب ہوتا ہے فیمیل. کسی بھی لفظ کا فیمیل ہونا، اس کا جینڈر جو ہے وہ فیمنن ہے. مرتن واحدتن. کچھ اور مثالیں بھی نیچے دے رکھی ہیں. قرأت کتابن واحدتن، قرأت میں نے پڑھی، کتابن واحدن ایک کتاب. کتابن یہ مذکر تھا، میل تھا، اس لیے واحدن لائے. اوپر مرتن مؤنث فیمیل تھا، اس لیے وہ بھی مؤنث لائے. پھر ہے قرأت قصتن، یا گولتا آ گئی، یہ پھر سے فیمیل ہے. قرأت قصتن میں نے قصہ پڑھا، واحدتن ایک. قرأت کتابینی. اچھا اس کو بہت غور سے سمجھیے، بہت اچھی مثال ہے. کتابینی، کتاب تو آپ لوگ پڑھ پا رہے ہیں، یہاں پر اس کو دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، کتابینا اور کتابینی. با کے نیچے زیر لگائیں یا با کے اوپر زبر لگائیں. ہم با کے اوپر زبر لگا رہے ہیں، بینی، کتابینی. یاد رکھیے اس کتابینی میں جو یا نون ہے لاسٹ والی، اس کو عینی بولتے ہیں، عینی. اگر کسی لفظ کے آخر میں عینی آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دو. قرأت کتابینی، میں نے دو کتابیں پڑھی. قرأت کتابینی اثنینی. اثنین کا مطلب ہوتا ہے عربی میں دو. جیسے 1 2 ہم کاؤنٹنگ گنتے ہیں، ایسی واحد مانے ایک اور اثنان مانے دو. یہاں پر اثنینی، یا نون کی آواز اگر عینی آئے تو دو، اور یا نون کی آواز اگر اینا آئے تو دو سے زیادہ. کہنے کا مطلب یہ ہے عربی میں کسی چیز کو دو بنانے کے لیے عینی لگاتے ہیں، اور عربی میں ہی کسی چیز کو جمع بنانے کے لیے یعنی مور دین 2 بنانے کے لیے اینا لگاتے ہیں. یہاں پر کیونکہ زبر زیر پیش نہیں لگا ہے، اس لیے ہمیں بول کر بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ عینی ہے. اینا ہوگا تو بہت ساری کتابیں ہو جائیں گی، اور عینی ہے تو صرف دو ہی کا ترجمہ کریں گے. قرأت کتابینی، میں نے دو کتابیں پڑھی. قرأت قصتینی، عینی پڑھنا ہے، اس کو اینا نہیں پڑھنا ہے. اگر اینا ساؤنڈ ہوگی جو عربی میں موجود ہے تو وہ پلورل کو بتائے گی، جمع کو بتائے گی. قرأت قصتینی، میں نے دو قصے پڑھے. اثنتینی. تو ابھی ہم نے 1 سے 10 تک کے بارے میں پڑھا، جس میں سے 1 2 کا قاعدہ الگ تھا. 1 اور 2 میں جو پہلے اسم کا اعراب ہوگا وہی دوسرے کا ہوگا. اگر پہلا مؤنث ہوگا تو دوسرا بھی مؤنث، پہلا مذکر ہوگا تو دوسرا بھی مذکر. 3 سے 10 تک میں کے بعد جو بھی لفظ آئے گا وہ جمع اور مجرور آئے گا. اور میم ایگزامپل جملہ اسمیہ ہے. جی جملہ اسمیہ ہے، یہ والا نا، انا آکلو، اس کو پوچھ رہے ہیں. یہ میم ہاں، I read one book, one story. وہ انگلش میں تو جملہ اسمیہ ہے، لیکن آپ عربی کو دیکھیے نا، ہم لوگ انگلش نہیں پڑھ رہے ہیں. آئی ریڈ ون بک، کیونکہ انگلش، اردو اور جتنی بھی زبانیں ہیں اس میں جملہ اسمیہ ہی ملتا ہے،
فعلیہ نہیں مل پاتا، لیکن کیونکہ عربی ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر، تو قرأت کتاباً یہ جملہ فعلیہ ہے، میں نے پڑھی ان فیوچر، سوری ان میم پاسٹ. جی جی ڈاکٹر سعید. کنفیوز ہو رہا ہے میم. آپ کلو یہاں آ کیوں اقرا اس طرح کیوں نہیں ہے؟ یہ ماضی کا صیغہ ہے، وہ مضارع کا تھا. ماضی مطلب ہاں پاسٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے. اس جی کو جی جی اسی میم. لیے ہم نے اس کو نہیں پڑھایا، لوگ کنفیوز ہوں گے. ہاں ہمارے جی سبق کا میم. حصہ یہ نہیں ہے، ہمارے سبق کا حصہ یہ ہے، ٹھیک ہے. ہوں. وہ جی فیل میم. جس دن کسی دن فیل کا سبق ہوگا وہ اس دن بتائیں گے، لیکن کوئی بات نہیں، آپ نے اپنا کنفیوژن دور کر لیا ہے. بس اتنا ہی سبق رکھتے ہیں، باقی ہم باقی کا حصہ نیچے انشاءاللہ اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے. آئیے اپنے سوالات کے ساتھ، اور یہ سبق تبھی سمجھ میں آئے گا جب ہم اس کے اگلا حصہ بھی پڑھ لیں گے پوری طریقے سے. میم کلو وشربو کیا ہوا؟ وشربو ولا تصریفون کون سا سینٹینس بنے گا؟ وربل؟ جی وربل سینٹینس ہے، اصل میں یہ امپیریٹو سینٹینس ہے، اس میں حکم دیا جا رہا ہے کھاؤ اور پیو، اور یہ جی وربل سینٹینس ہی ہے اردو کے حساب سے بھی. جزاک اللہ میم میم. یہ قرأت کتابینی، میں نے پڑھی 2 کتابیں، پھر اسنینی 2، ایسے کیسا ہو رہا ہے اس کا ٹرانسلیشن؟ قرأت کتابینی. قرأت کتابینی، یہ بتا رہے ہیں کہ 2 کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں. کتاب کے ساتھ عینی لگا دیتے ہیں تو وہ 2 بن جاتا ہے. کہ قرأت میں نے پڑھی، کتابینی 2 کتابیں. عینی سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ چیز 2 ہے. پھر اور آگے اسنینی کیوں لگائے باجی؟ اسنین 2 کو کہتے ہیں. عینی لگانے، پورا اسنین لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف عین لگا دیجئے آپ تو وہ 2 بن جاتا ہے. واحد سے تثنیہ بنانے کے لیے عینی لگا دیجئے واحد کے آخر میں. واحد کیا تھا یہاں پر دیکھیے، کتابن، یہ کتابن ایک کتاب، ٹھیک ہے. جب آپ کتابن کو آپ کو 2 بنانا ہے تو آپ کیا کریں گی، الف کو ریموو کر دیں گی یہاں سے اور یا نون لگا دیں گی. بس یا نون کہاں سے لیا آپ نے؟ اسنین سے لیا ہے. اسنین کا مطلب ہوتا ہے 2، تو عین لگانے سے 2 بن جائے گا. قرأت کتابین، میں نے 2 کتاب پڑھی. یہ لفظ لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، واحدن، واحدتن، اسنین، اسنتین، یہ لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سچا سب آپ کو سمجھ میں آیا آپ کے؟ جی جی باجی، وہ ورڈز خالی ہمیں بازو میں سمجھانے کے لیے لکھے گئے ہیں. سمجھانے کے لیے لکھا ہے. ہم نے یہ دیکھا 3 سے 10 تک کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، اور 1 اور 2 کو کیسے استعمال کرتے ہیں. 1 اور 2 کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف 2 زبر ہی بتاتا ہے کہ یہ الف ہے، یہ 1 ہے. صرف آئینہ بتا دیتا ہے، آئینی بتا دیتا ہے کہ یہ 2 ہیں. لیکن تھوڑا تھوڑا فرق یہ ہے، یہاں پر بھی 2 زبر تھا، یہ بھی 1 کو بتا رہا تھا. اب یہاں پر واحدن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں پر بھی 2 ہے. یہاں پر اس کو الف کے ساتھ لکھا گیا. الف کے ساتھ کیوں لکھا گیا ہے؟ کیونکہ زبر، جب بھی 2 زبر آتے تو الف لکھا ہی جاتا ہے. یہ آپ لوگ نے تجوید میں پڑھا ہے، 2 زبر بغیر الف کے نہیں لکھا جاتا. یہاں پر کیوں نہیں لکھا گیا؟ کیونکہ یہ اس کا شاذ و نادر وہ ہے. مونس. جی مؤنث. مؤنث ہے. مؤنث کہیے، یوں کہیے کہ گول تا کے ساتھ 2 زبر میں بھی الف نہیں آتا. اب آتے ہیں اب آتے ہیں 2 کی طرف. 2 کو عربی میں اسنین کہتے ہیں. جب بھی آپ کو کوئی 2 لفظ بولنے ہیں تو آپ کو اسنین لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب آپ کیسے کریں گی؟ صرف آپ اس کے آخر میں عین لگا دیں گی. کتاب، کتابین، اور یہ مذکر ہے. جب مؤنث ہوگا، قصتن اس کا واحد تھا، ٹھیک ہے، قصتن، تو اس کے آخر میں بھی عین لگا ہے. لیکن قصتین، تین آواز آپ کو لگ رہی ہے، یہ قصتن تک یہ مؤنث ہے اور عین لگانے سے 2 بن گیا. 2 اور 1 بنانے کے لیے آپ کو لفظ ایڈ نہیں کرنے پڑتے ہیں، صرف اس کے آخر کا چینج کرنے سے 1 اور 2 بن جاتا ہے. 3 کے ساتھ پھر شروع ہوتی ہے گنتی 3 سے 10 تک، کہ جب بھی آپ اس کے بعد یوز کریں گی، وہ الگ قاعدہ ہے، تھوڑا سا اس سے الگ ہے. تو اس میں کیسے کریں گی؟ آپ کو اس کے بعد پہلے آپ کو گنتی لگانی پڑے گی. جیسے یہاں پر کتابن کے ساتھ یوز کرنا ہوتا تو ہم کیسے یوز کرتے ہیں؟ خمسو کتابن، ہمیں گنتی بھی لگانی پڑتی. یہاں گنتی لگانی نہیں پڑتی ہے 1 اور 2 میں. آ گئی بات سمجھ میں؟ جی یہ فعلتو کا وزن ہے نا میم؟ مضارع. ڈاکٹر سیدہ اگر فیل کے بارے میں پوچھیں گی تو سب کنفیوز ہو جائیں گے. کتابانی بھی تو ہو سکتا ہے، کتابینی ہے جیسے 2 کے لیے، تو کتابانی بھی تو ہو سکتا ہے. کتاب بانی بھی ہوتا ہے، لیکن ہم یہ زبر کے فارم میں پڑھ رہے ہیں. جب بھی زبر کے ساتھ آئے گا تو آئینہ ہی لگائے گا.
लगाया जाएगा. اور جو آپ کتاب بانی کہہ رہی ہیں وہ بھی لگتا ہے لیکن وہ پیش کے فارم میں ہوتا ہے تو عین نا. تو یہاں لگانے پر سے موضوع بحث نہیں ہے. جو یہاں پر یہ موضوع بحث نہیں ہے وہ ہم کیونکہ ہم سنگولر ڈوئل کا تو سبق نہیں پڑھ رہے ہیں. عین لکھتے وقت یا ہٹانا پڑے گا. کون سا یا یہ نیچے تعینی لکھا ہے، قصہ قصہ تعینی، جی تو آپ کون سا یا نیچے یا کے نقطے جو لکھے ہیں. نہیں ہٹانے نہیں ہے. کہاں آپ کو ہٹے ہوئے لگ رہے ہیں؟ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ کی بات. اچھا نہیں، آپ کہہ رہی نا عین لکھنا پڑے گا، عین یا اسی طرح تعین. اچھا سمجھ گئے. جی جی پورا سبق کر لیجئے نیچے تک، اس کی جی تفصیلات آئیں گی. اور جو بھی اشکالات رہ گئے ہیں، جی ایک جی ابھی ہم سے سسٹر راہلہ نے بھی پوچھا ہے کہ آنی بنانے کے لیے بھی ڈوئل ہوتا ہے. اس کی تفصیل بھی ہم پیش کر دیں گے اگلی سبق میں. لیکن یہ تبھی سمجھ میں آئے گا جب آپ سارے سبق کو نیچے تک سمجھیں. ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اسی کلاس کو اسی سبق کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جزاک السلام. اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کسی وبرکاتہ. کا کوئی سوال ہو تو کر لیجئے آپ لوگ. کسی کو کوئی سوال کرنا ہو، کوئی رائے مشورہ ہو تو. وعلیکم ایک بتا دیجیے، اس میں مجرور کس کو کہتے ہیں؟ کیا مطلب؟ کوئی بھی ایسا لفظ جس کے نیچے زیر آئے وہ مجرور ہے. اور اس میں مجرور زیادہ تر حرف جر کے بعد آتا ہے. اور کیونکہ آپ بگنر ہیں تو حرف جر کچھ حروف ہیں، اس کے بعد جو بھی لفظ آئے گا وہ مجرور ہوگا. جی اللہ. بردر شفیق آپ کچھ عرض کر رہے ہیں؟ ہاں میم، کلاس ٹائم ڈیلی 3 to 4 ہی رہتا ہے. نہیں، یہ کلاس ونس ان اے ویک ہے، ایوری منڈے فار ایوری عربک. منڈے. ایوری منڈے. اچھا اچھا، اس میں جو اردو ہے تو وہ اردو مطلب عربی ٹو اردو، یہ تھوڑا سا ہم کو پرابلم جاتی ہے. اگر عربی ٹو انگلش، جیسے جینڈر جو آپ میل فیمیل بول رہے تھے تو وہ بہت کلیئر ہو رہا تھا. ایکچولی اگر آپ کو کہیں ایسا کلک ہوتا ہے کہ یہ میں نہیں مین کر پایا تو آپ وہاں ہمیں بول دیجئے، کیونکہ موسٹلی جو ہے وہ میڈیم اردو ہی ہے جو ہمارا کلاس کا میڈیم ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بہت اچھی اردو نہیں آتی ہے تو وہ ہم وہاں پر بتا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں. اگر کبھی ایسا فردر محسوس ہوتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. جی 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 جی، ہر منڈے کو میں جوائن کر سکتا ہوں اس کو. جی ہم اپنے بڑے لوگوں سے مشورہ کر کے اجازت لے کر بتا دیں گے. ویسے باعث ہے نا آپا. جی بردر شفیق، یہ آپ نے ریفرنس کسی گروپ سے لیا ہے؟ کہاں سے لیا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، گروپ سے ہی لیا ہوں. GIH امراوتی، مہاراشٹر. اچھا اچھا، چلیے ہم آپا سے پوچھ کر بتا دیں گے. آپ جوائن کیجیے انشاءاللہ. جی جی، وے آف ایکسپلینیشن بہت اچھا ہے میم. تھینک یو، مینز اے لاٹ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب جی ایک سوال مجھے بھی پوچھنا ہے. جی جی یہ میں مشق کر رہی تھی تو اس میں حل للہ حمد جو ہے، یہ حمد میں یہ جو ہے اعراب کیا آئے گا؟ حل للہ حمدن. اچھا حل ٹھیک. للہ یہ مقدم ہو گئی ہے خبر، اور جی حمدن یہ مبتدا مؤخر ہے. یاد رکھیے زیادہ تر ریزن جو ہوتے ہیں وہ جی پیش ہی ہوتا ہے، کیونکہ جملے دو ہی طرح کے ہیں، مبتدا خبر کے. اور یہ چھوٹا سا جملہ دکھائی دے رہا ہے، اس میں فیل نہیں ہے کہیں پر بھی. جی اس کا مطلب یہ جی کہ جی یہ شروع میں تو جملہ اسمیہ ہے لیکن یہ جملہ فعلیہ بھی بنایا جا سکتا ہے. عربی کی ایک خاصیت یہ ہے جو آپ ایڈوانس میں جا کے سمجھیں گی، ہر جی جملے کو آپ اسمیہ بھی بنا سکتی ہیں اور فعلیہ بھی بنا سکتی ہیں محذوف مان کے. لیکن وہ ایک بہت مشکل چیز ہے. انشاءاللہ یہاں جی پر آپ اس کو حمدن کہہ سکتی ہیں، للہ حمدن.
حمد اللہ کے جی لیے ٹرانسلیشن کریں گی تو پہلے اسی کا جی ٹرانسلیشن آئے گا. حمد تعریفیں یا شکر سب اللہ ہی کے لیے ہیں. ٹھیک. ماشاء اللہ. اور ایک میں نے پانی یہ اس کے لیے کسی اور دن نہیں نکال پائیں گی نا ایکچولی گرامر پڑھانے کے لیے؟ نہیں، اصل میں اور دن بھی کلاسز ہوتی ہیں. آپ کو معلوم ہے تھرسڈے میں بھی ہماری کلاس ہے ایڈوانس عربک ہاں کی. ہاں ہاں اور آواز پوری مس ہو رہی ہے میم تھرسڈے کی. تھرسڈے میں بہت اچھا چل Apa, رہا ہے baik تھرسڈے sin میں. apa? جی Uno mordane ہے نا apa abai suno? سمجھ میں نہیں آ رہا سسٹر سیما کیا کہہ رہی. ہاں جینس ہے کیا پوچھ رہے میم؟ وہ مرد شاید مردہ. اچھا اچھا کوئی بات نہیں. جی جی جی. کیا لیکن نہیں ہوتا تھا؟ یہ ہے کہ صرف آواز سے پڑھ رہے ہیں اور بشعور لگ رہے تھے اور JIH کے تھے، اس لیے ہم نے ان کو اور انہوں نے ساری باتوں کا جواب دیا. اس لیے ہمیں یہ اچھا نہیں لگا کہ ہم ان سے یہ کہیں بار بار اصرار کریں کہ آپ لیو کیجئے. اور پھر ہم نے اگلی کلاس کے لیے ملتوی کر دیا ہے اجازت لے کر. اگر اجازت ہوگی تو شامل ہو جائیں گے، نہیں ہوگی تو جو مردوں کی ہیں وہاں ہو جائیں گے، کیونکہ ہم سے کچھ اور بچے بھی پڑھتے ہیں جو اچھا پڑھ رہے ہیں تو پھر وہاں شامل ہو جائیں گے وہ. جی بتائیے اور کوئی رائے مشورہ ہے؟ ایک اور پوچھنا تھا، کیا مسجد میں وضو کے لیے پانی ہے؟ تو وضو کے لیے ہم وضو لکھیں گے، حل الوضوء لکھیں گے کیا؟ کس طرح سے؟ کیا مسجد میں وضو کے لیے پانی ہے؟ آپ پورے اس کا ترجمہ پوچھ رہی ہیں یا میں نے ایسے کیا ہے، حل للوضوء ماء فی المسجد. حل الماء للوضوء فی المسجد؟ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا جب یہ جار مجرور آتا ہے نا. جی جی جی. وضوئی ہے نا میم، واؤ کے اوپر پیش. واؤ کے اوپر وضو پیش ہوگا یا وضو زبر ہوگا؟ وضو اور وضو اور وضو تینوں لفظ ہیں، وضو بھی ہے اور وضو بھی ہے. اردو میں دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں، وضو اور وضو دونوں طرح اس کو یوز کر جی سکتے ہیں. جی جزاک اللہ. اگر آپ اس کا ٹرانسلیشن کرتی ہیں تو کس طرح سے؟ کیا مسجد میں وضو کے لیے پانی ہے؟ حل الماء للوضوء فی المسجد. اچھا، میں نے ماؤ کو بعد میں کیا، للوضوء پہلے کیا. اچھا ماؤ. کوئی بات نہیں، یہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے. جیسے اردو میں آپ بولیں گی جی مسجد میں کیا پانی ہے، کیا پانی مسجد میں ہے، مسجد میں جی جی. پانی ہے کیا، تو یہ ایسا ہے، کیسا بھی بول سکتے ہیں. اچھا جی. اچھا ٹھیک ہے. جی جی. میم علی العظیم صحیح ہوگا یا علی میم؟ علی یل بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ صرف اگر جیسے آپ فریز پوچھ رہی ہیں ہم سے، تو فریز کی صورت میں تو یو ہوگا، علی یل عظیم. اگر یہ کہیں عبارت میں آ رہا ہے جہاں پر علی پر زیر درکار ہے تو علی یل عظیم ہوگا، جیسا کہ ایک دعا میں بھی ہے نبی یل اس طرح کر کے، تو وہ دونوں ہی ہیں. تیسرے کلمے میں ہے نا. جی جی وہاں پر زیر کے ساتھ ہی ہوگا علی یل عظیم. جی میم جزاک اللہ. آمین. اللہ تعالیٰ قیام رکھے، بس سب کو اچھا آمین ہے. آمین ثم آمین. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ